السلام علیکم جی، میں خالد بلوچ ایک چھوٹے سے ویڈیو کے ساتھ کافی دن ہو گئے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. بڑا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، پاکستانی سیاست میں، اور چلیں اس کو تو ہم نے بڑا انجوائے کیا، میمز کو بڑا انجوائے کیا. یہ پوری کی پوری جو سیاسی انارکی ہمارے ملک میں چل رہی ہے کافی عرصے سے، اس کو بڑا ہم نے انجوائے کیا. ہر 3 سال کے بعد ہمیں یہ سرکس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. نہ ہمارے سیاسی سٹرکچر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلٹی ہو ہمارے ملک میں، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسٹیبلٹی ہو. اور جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، نہ آپ کے ملک گرو کرے گا، نہ خوشحالی آئے گی، نہ ترقی آئے گی. جیسے ہی ہم ایک رستے پہ پہنچ جاتے ہیں اور اسپیڈ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہاں سے وہ آئی ڈونٹ نو ایکسٹرنل پاورز کہہ دیں، انٹرنل انفلوئنس کہہ دیں، وہ شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں جی اب یہ بندہ ترقی نہ کر جائے، یا اپنا نام نہ کما جائے، یا آگے نہ نکال دے اس قوم کو تعلیم نہ دے دے، اس قوم کو شعور نہ دے دے. تو ایک فورس جو ہے نا وہ اس کے خلاف جو ہے کھڑی کر دی جاتی ہے. اب اس کو آپ انٹرنل فورسز سمجھ لیں، ایکسٹرنل کنسپریسی سمجھ لیں، وہ آپ کے اوپر ہے. خیر، سرکس دیکھنے کو ملتا ہے ہر سال. بہت سارے ایشوز ہیں. ہماری قوم بڑی لکی ہے کہ الحمدللہ آئے دن ہمیں جو ہے کوئی نہ کوئی ایشو اور ایسی چیز مل جاتی ہے جس پہ ہم ڈیبیٹ کریں، طنز و مزاح کریں اور شغل میں مصروف رہیں. کام پہ ٹانگیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھی ایز پارٹ آف دیٹ. تو ابھی ایک نیا ایشو آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں بات تھوڑی سی کر لیتا ہوں. کہ ایک طرف ہمارے OCI میں ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات دیکھتے ہوئے نظر آئے کہ جی مسلم ممالک کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی ویلیوز کیا ہیں، اسلام کو کیسے ڈرائیو کرنا چاہیے، اور ہماری زندگی کا مقصد حیات کیا ہے. اور اسی دن وہاں پہ اس کی عوام، اس کی اپنی قوم جو ہے وہ اپنی بھوک مٹانے کے چکر میں انسانیت کے تقاضوں سے بہت نیچے گر گئی. جی میں بات کر رہا ہوں آپ کی اشرف کی، وہ پاپڑ بیچنے والا، جس کو آئی ڈونٹ نو کہاں تک اس کی صداقت ہے کہ اس کو چوری کے الزام میں کہ وہ اس نے پوکٹ ماری ہے. جیب کترا تھا تو اس کو جو ہے مار دیا. چلیں جی، جیب کترا بھی تھا، اگر آپ نے مار بھی دیا اس کو تو کوئی انسانیت ہوتی ہے، کوئی احساس ہوتا ہے، کوئی آپ کے اندر کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں، کوئی مورلٹیز ہوتی ہیں کہ یار ایک لاش پڑی ہوئی ہے. اگر نہیں، آپ نے جو ہے وہ اپنی بھوک کو، اپنے پیٹ کو انسانیت سے زیادہ ترجیح دی. اور میں اس ویڈیو کو میں نے دیکھا ہے، بڑی دردناک ویڈیو ہے کہ ایک اگر جانور بھی ویسٹرن کنٹریز میں مر جائے تو اس کی بھی کوئی حرمت ہوتی ہے، اس کو بھی دفنایا جاتا ہے، اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ لوگ جی بس پیٹ کی جو ہے وہ پیاس بجھا رہے تھے، اپنی بھوک بجھا رہے تھے، اور انسانیت کے تقاضوں سے اتنے نیچے گر گئے کہ اس لاش کو بڑا نظر انداز کر دیا، کسی نے اٹینڈ نہیں کیا اس لاش کو. تو یہ بڑا کنٹرڈکشن ہے ہمارے پرائم منسٹر کی کال و فعل میں اور ہماری عوام کی تعلیمات میں. تو اگر آپ پہلے گھر آپ کا صاف نہیں ہوگا، وہاں جہالت ہوگی، وہاں پہ محرومیاں ہوں گی، وہاں پہ آپ اپنے لوگوں کو اسلام نہیں سمجھا سکتے، سکھا سکتے، بتا سکتے، تو آپ کس منہ سے جو ہے لوگوں کو بتائیں گے کہ یار اسلام ہے کیا؟ پہلے اپنے لوگوں کو تو بتائیں. خیر، بات لمبی اور کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا. یہ تمام تر تعلیمات ہماری مساجد سے، ہماری فرقہ بندیوں سے، ہماری جو ذہن سازی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. ہم نماز کو جو ہے دین کا بس دین سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تھوڑی بہت چیریٹی کر دی، داڑھی رکھ لی، وہ محراب یہاں سجا لیے، بڑے بڑے پیٹ کر لیے، اسلامی حلیہ سو کولڈ جس کو آپ کہتے ہیں، پگڑی پہن لی، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری مغفرت ہو جائے گی. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال دیکھتا ہے. اور ابھی اسی پارٹی میں کوئی بندہ اگر اسلام کی بات کر دیتا تو یہ سارے کے سارے عاشق رسول بن جاتے. اور پھر ہم دیکھتے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے اسلامی فوبیا کی جو ویسٹ میں بات کرتے ہیں، اسلامی فوبیا جتنا ہمارے ملک میں ہے نا وہ کہیں نہیں ہے. تو بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، بات سے بات کنیکٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمارے لوگوں کا کردار، ہمارے لوگوں کی شخصیت، ہمارے لوگوں کی جو مورلٹیز ہے نا وہ بالکل ڈاؤن ٹو دا ڈرین چلی گئی ہیں. کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. ہر بندہ اپنی بھوک مٹانا چاہتا ہے، وہ سیاسی بھوک ہو، اقتدار کی بھوک ہو، وہ مذہبی بھوک ہو، یا وہ روٹی کی بھوک ہو. ہمیں کھانا چاہیے. کیا اشرف المخلوقات.
اس بھوک نے ہمارے معاشرے سے انسانیت ختم کر دیا. یہ بھوک انسانیت کھا چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں ان کے لیے پیدا کرتے ہیں جو آسانیوں کا طلبگار ہو، جو اس کی کوشش کرے. تو خان صاحب OIC کو یا دیگر ممالک کو بتانے سے پہلے آپ پہلے اپنا قبلہ صحیح کریں، اپنے ملک کے لوگوں کو صحیح کریں، ان مساجد کو صحیح کریں، اس مذہبی فکر کو صحیح کریں، اس معاشرتی فکر کو صحیح کریں. تو پھر آپ لوگوں کو پراؤڈلی بتائیں، بینگ اے رول ماڈل، اپنے ملک کو تو رول ماڈل بنائیں. اسلام فوبیا جتنا پاکستان میں ہے، لاسٹ بات کروں گا، اسلام فوبیا جتنا پاکستان میں ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.